بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ محمد قرآن پاک کی 47ویں صورت ہے جسے اللہ نے مدینہ کے شہر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا۔ سورہ محمد میں مومنین کے لیے اچھی زندگی گزارنے کے بہت سے رہنما اصول موجود ہیں۔ آئیے یہ جاننے کے لیے تھوڑا وقت نکالتے ہیں کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس سورہ سے رہنمائی کو کیسے شامل کر سکتے ہیں۔ ہم اس پر بھی ایک نظر ڈالیں گے کہ اس سورہ کو برائی کے خلاف وظیفہ کے طور پر کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سورہ کو سورہ محمد کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں دوسری آیت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے پیارے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ سورہ زیادہ تر مومنوں اور کافروں کی خصوصیات اور آخرت میں ان کے انجام کے بارے میں بات کرتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں مومن جنت میں داخل ہوں گے جبکہ کافر جہنم میں داخل ہوں گے۔ یہ سورہ 26ویں پارے میں واقع ہے اور نزول کے اعتبار سے 95 نمبر کی صورت ہے۔ اس سورہ کے اندر 38 آیات اور 542 الفاظ موجود ہیں۔ سورہ محمد کی خاص بات یہ بھی ہے کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کے بعد نازل ہوئی تھی۔ اس میں جنگ کے دوران پیش آنے والے اہم واقعات اور عجائبات کو بہت ڈیٹیل میں پیش کیا گیا ہے۔ سورہ محمد کے اندر 7 مختلف موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ اس میں پہلا نمبر یہ ہے کہ سورہ مومنین اور کافروں کے درمیان فرق کا تفصیلی بیان فراہم کرتی ہے۔ نمبر 2، اسلام کی مخالفت کرنے والوں کے کام حقارت چلے جائیں گے۔ نمبر 3، سچے مومنوں کو ان کے گناہ کا کفارہ مل جائے گا۔ نمبر 4، جنگ میں کافروں سے کیسے نمٹا جائے۔ نمبر 5، ڈرو مت، ثابت قدم رہو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ نمبر 6، بزدل مسلمانوں اور منافقوں کی سرزنش اور تنبیہ کی گئی ہے۔ نمبر 7، دنیا ایک زندگی اور تماشا ہے اور اس کے اندر دل لگانے والوں کو بھی تنبیہ کی گئی ہے۔ محمد میں جنت کی تفصیل۔ اللہ تعالیٰ سورہ محمد کے اندر جنت کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اس کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے اور جنت میں مختلف نہریں ہیں اور ہر ایک میں پینے کے لیے مختلف چیزیں ہیں۔ اللہ اس صورت کے اندر جنت کی کچھ یوں تصویر کشی کرتے ہیں۔ نمبر 1، خالص اور صاف پانی جس کی بدبو نہ ہو۔ نمبر 2، دودھ جس کا ذائقہ نہیں بدلتا۔ نمبر 3، شراب جو اپنے پینے والوں کو خوش کرتی ہے۔ نمبر 4، خالص شہد۔ سورہ محمد کے وظیفے اور اس کے پڑھنے کی فضیلت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجمع البیان کی تفسیر میں فرمایا کہ جو شخص سورہ محمد کی تلاوت کرے گا وہ جنت کی نہریں پی کر سیر ہوگا۔ جو کوئی اس سورت کی تلاوت کرے گا اس کے دین میں کبھی شک نہیں ہوگا، وہ کسی شرک یا کفر میں نہیں پڑے گا۔ ان کی وفات پر 1000 فرشتے اس کی قبر پر سلام بھیجیں گے۔ جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک ہر طرف دیکھے گا۔ اگر کوئی شخص سورہ محمد لکھ کر رکھ لے تو اپنی تمام آفات اور پریشانیوں سے محفوظ رہے گا، خواہ وہ سو رہا ہو یا جاگتا ہو۔ حضرت ابو عبداللہ جعفر بن محمد کہتے ہیں کہ جس نے سورہ محمد کو لکھ کر گلے میں پہنا وہ جنات کے شر سے محفوظ رہے گا، چاہے وہ سو رہا ہو یا جاگ رہا ہو۔ مزید برآں اگر وہ اسے لکھ کر اپنے سر کے اوپر رکھ لے جب وہ سونا چاہتا ہے، انشاءاللہ وہ ہر ناگہانی خطرے سے محفوظ رہے گا۔ ابو عبداللہ جعفر بن محمد نے کہا ہے کہ اگر کوئی سورہ محمد لکھ کر جنگ کے وقت اپنے پاس رکھے تو جنگ کے خوف اور خطرات سے محفوظ رہے گا۔ اس کے سامنے اچھی چیزوں کے دروازے کھلیں گے۔ اگر کوئی شخص برتن میں سورہ محمد لکھ کر اسے دھو کر اس میں سے پی لے تو خوف اور پریشانی دور ہو جائے گی۔ معزز سامعین، سورہ محمد بہت سبق آموز سورہ ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ عقیدہ اور کفر دو مکمل طور پر متضاد مظاہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ محمد میں فرماتے ہیں کہ مومنوں کو جنت اور اس کی تمام نعمتوں سے نوازا جائے گا جبکہ کافر جہنم میں داخل ہوں گے اور انہیں سخت ترین سزا دی جائے گی۔ سورہ محمد کی تلاوت اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے سے انشاءاللہ ہم اپنی زندگیوں میں خوشحال اور پروقار بنیں گے۔ چلیے آئیے سورہ محمد کی تلاوت پانی پتی انداز میں سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم
والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم
بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل
قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. صدق الله العظيم.